بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کینٹب کی بک کا سبق نمبر 9 نواں سبق جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، طنز و مزاح۔ ابتدائی حساب یہ سبق کا نام ہے۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زبان شناسی، پڑھنا، بات چیت، لکھنا، یہ تمام مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ یہ مصنف کا تعارف ہے اور بتایا گیا ہے کہ طنز و مزاح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہوتی ہے وہ کافی حد تک سنجیدہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا طنز و مزاح کے لیے ٹائم نکالتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری پریشانیاں، ہماری تھکاوٹ، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مصنف کا تعارف بھی ہے کہ جنہوں نے ان کو لکھا ہے ان کا پیدائشی نام ہے شیر محمد خان۔ یہ چیزیں یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ MCQs میں یہ کویسچن آ سکتے ہیں۔ یہ ان کی بکس ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ ابتدائی حساب۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ پہلا قاعدہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ ہے جمع کا۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 1 سے ہی 1/2 کیونکہ انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطیکہ کا پولیس مانے نہ ہو، کہ جس طرح سے رشوت کی بات ہوئی ہے کہ اگر پولیس نہ ہو تو جس طرح سے جوا لوگ کھیلتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف کیا ہے کہ پولیس اگر آ گئی تو وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، عزم ہوتا ہے۔ آگے ہے تفریق۔ میں سندھی ہوں، تو سندھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم تفریق کرتے ہیں لوگوں میں کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے۔ میں بنگالی ہوں، تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی کہ نکالنا، کم کرنا، یعنی نکالنا۔ ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو نکالنا تفریق کہلاتا ہے۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے بادشاہوں کی یا پریزیڈنٹ وغیرہ کے بارے میں کہ وہ خود اقتدار کو نہیں چھوڑتے، انہیں زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے، مائنس ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ آگے ہے ضرب۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور قسم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ ان جو سب چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ ضرب کلیم علامہ اقبال کی ایک کتاب کا نام ہے، وہ ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ
وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تاثرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم، یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ اندھوں میں آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا، مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کھیسے میں یعنی کہ اپنی پاکٹ جیب میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ آپ کو مکمل پہاڑا گر کے گر کے ساتھ یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے۔ کسی کو پتہ چلا؟ بات ہو رہی ہے نواز شریف، زرداری ان سب کی کہ انہی کا پوری دولت کے اوپر قبضہ ہے، کہ ان خاندانوں نے تقسیم کیا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ آزمودہ، آزمایا ہوا، پرکھا ہوا۔ تلقین، ہدایت، نصیحت، خفیف، ہلکا، معمولی۔ قناعت، تھوڑی چیز پر رضامند رہنا۔ منہا کرنا، تفریق کرنا۔ تاثرات پاکستان، پاکستان کی وہ کتاب جس میں جرائم کی تعریف اور ان کی سزائیں درج ہیں۔ تفریق، علیحدگی، بڑے عدد سے چھوٹے عدد نکالنا۔ زبانی جمع خرچ، باتیں بنانا۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو پتہ نہ چلنا، بالکل ناواقف ہونا۔ انکم ٹیکس، مقررہ قواعد کے مطابق آمدنی پر سرکاری محصول۔ منہا، تفریق، وسع۔ اسی طرح سے معنی منع کرنے والا، روکنے والا۔ کھیسا، تھیلی، جھولی، بٹوا۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مصنف ابن انشا سبق ابتدائی حساب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں جن میں جمع، تفریق، ضرب، تقسیم شامل ہے۔ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 2 ہوتا ہے، جبکہ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 11 ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ زبانی خرچ کا ہوتا ہے جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کے کام آتا ہے۔ تفریق کے قاعدے میں نکالا جاتا ہے ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو، بعض از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو ڈنڈے مار کر نکالا جاتا ہے اور بعض کو فتوے دے کر نکالا جاتا ہے۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا قاعدہ ہے جس میں ضرب کی اقسام جیسے ضرب شدید، ضرب خفیف اور ضرب کاری شامل ہیں۔ ایک ضرب کی اقسام میں پتھر کی ضرب، بندوق کی ضرب وغیرہ شامل ہے اور ایک علامہ اقبال کی ضرب کلیم ہے۔ ضرب کے قاعدے سے سوال حل کرنے سے پہلے تاثرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب مل بانٹ کر کھانا چاہیے، دال تک کو جوتوں میں ڈال کر کھاؤ ورنہ اس سے بھی قبض ہو سکتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ میں حقوق دوسروں کو دے دوں اور فرائض اپنے پاس رکھ لوں، اسی لیے 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا اور کسی کو پتہ تک نہ چلا۔ اب ہم مصنف کا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن انشا کا اصلی نام شیر محمد خان تھا، تخلص جو ہے انشا تھا، لیکن مشہور انشا جی کے نام سے ہوئے۔ ابن انشا 15 جون 1927 کو ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ 1942 میں لدھیانہ ہائی اسکول سے درجہ اول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔
گھریلو الجھنوں کے باوجود انہوں نے تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہوا، مشکلات کے باوجود بھی پڑھتے رہے۔ چنانچہ 1944 میں منشی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے 1946 میں جامعہ پنجاب سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد انشا جی نے ملٹری اکاؤنٹس کی ملازمت کو خیر بات کہا اور دہلی جا کر امپیریل کونسل آف ایگریکلچر میں بھرتی ہو گئے۔ قیام میں پاکستان کے بعد وہ لاہور آئے۔ جب پاکستان بنا تو وہ لاہور آ گئے اور 1947 سے 1949 تک ریڈیو پاکستان لاہور میں کام کرتے رہے۔ جولائی 1949 میں وہ ریڈیو پاکستان کی ملازمت کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اردو کالج کراچی میں داخلہ لیا اور 1953 میں اردو زبان و ادب میں MA کیا، ماسٹرز کیا۔ ابن انشا ایک بلند پایہ کالم نگار، مصنف، مترجم، مزاح نگار اور شاعر تھے۔ ہندی ادب کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا۔ 1965 میں روزنامہ انجام میں باتیں انشا جی کے عنوان سے لکھتے رہے۔ مطالعاتی مواد کے امور میں ابن انشا پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے تھے۔ سفر ناموں، ترجموں اور شاعری پر مبنی تصنیفات اور تالیفات کا ایک وسیع ذخیرہ ابن انشا نے ہمارے ادب میں چھوڑا ہے۔ اردو سفر ناموں کو تحریر کی شگفتگی اور طنز و مزاح سے متعارف کرانے میں ابن انشا کا نمایاں کردار ہے۔ اردو کی آخری کتاب طنزیہ و مزاحیہ ادب میں ایک نمایاں تصنیف کی حیثیت کی حامل ہے۔ 11 جنوری 1978 کو ابن انشا لندن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابن انشا کی شاعری میں بڑے درد سوز اور گداز ہے، لیکن ان کی تصانیف کے نام یہ ہیں: چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، شاعری مجموعے، بلوں کا بستہ، بچوں کی نظمیں، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، اردو کی آخری کتاب، مزاح، چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ سبق ہماری 9-10 کی بک میں شامل ہوا کرتا تھا، چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامے سحر ہونے تک، ترجمہ روسی ناول، انشا جی کے خطوط، نگری نگری، پھرا مسافر، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اس میں ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے، پڑھائی کی ہے، مصنف کا تعارف اور خلاصہ، مشکل الفاظ کے معنی، یہ چیزیں اس میں مکمل کی ہیں، اور اس کی جو مشق ہے وہ ہم دوسری ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔